الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا عثمان إن الله مقسمك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه رواه الحاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہمیں سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک لہ خالق کائنات مالک ارض و سما احکم الحاکمین اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اور حمد ثنا بیان کرنی چاہیے، جو ہمارا خالق، مالک اور پالنہار ہے، جس نے ہم پر بے شمار انعامات اور احسانات فرمائے ہیں، جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے اور گن بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین شافع المذنبین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا اور اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، ہمارا اور آپ کا اس بات پر کامل اور مکمل عقیدہ ہے کہ اس پورے کائنات کے اندر آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک سب سے افضل امت جو آئی ہے وہ امت محمدیہ ہے، اور اس کی فضیلت کا اللہ تعالی نے قرآن میں تذکرہ فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
یہ امت جو افضل امت تھی، جس کی مدد کا، نصرت کا اور فتح کا اللہ نے اعلان کیا تھا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہی ہے، فتنوں سے دوچار ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اس امت کے اندر اس امت محمدیہ کے اندر فتنوں کا آغاز کس طرح سے ہوا، فتنوں کی شروعات کب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرنا، رنجیدہ مت ہونا، تم ہی لوگ کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے جب تک ایمان کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ ہمارا ایک دور تھا، ہمارا ایک زمانہ تھا جب اس دنیا میں ہماری عزت تھی، ہمارا مقام و مرتبہ تھا، اور وہ زمانہ کب تک تھا؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک مسلمانوں کو عزت تھی، مسلمانوں کا مقام تھا، مسلمانوں کو سربلندی تھی۔ اور امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد آج تک وہ فتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے روایت، ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک سوال رکھا کہ فتنوں کے بارے میں تم میں سے کون حدیث جانتا ہے، فتنوں کے بارے میں کوئی حدیث بیان کرو۔ اس مجمع کے اندر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ بیان کرنے لگے، آدمی آزمایا جاتا ہے اپنے بچوں کے متعلق، اپنی بیوی کے متعلق، اپنے مال اور دولت کے متعلق آزمایا جاتا ہے، اور نماز کے ذریعہ، صدقہ و خیرات کے ذریعہ، بھلائی کا حکم دینے کے ذریعہ، برائی سے روکنے کے ذریعہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ان فتنوں کے بارے میں تم سے سوال نہیں کر رہا ہوں، میں ان فتنوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کے موجوں کے مانند ہوں گے، سخت ترین فتنے ہوں گے۔ تو کہا، ان بینک وبینہ بابا مغلقا، کہ امیر المومنین آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، وہ دروازہ جب کھل جائے گا یا توڑ دیا جائے گا اس کے بعد فتنے کبھی بند نہیں ہوں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے ذکر کیا، ان بینک وبینہ بابا مغلقا ایکسر ام یفتح، اے امیر المومنین بھلا بتائیے وہ دروازہ جو آپ کے درمیان اور فتنوں کے درمیان ہے، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا اس کو توڑ دیا جائے گا؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ اور اس حدیث میں اس بات کا اشارہ تھا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد شہادت کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہی ہوا، فتنے بڑھتے چلے گئے۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے ماننے والوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو ختم کرنے کے لیے کتنی چالیں چلی، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ وہ عثمان جو صاحب الہجرتین ہیں، جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، ایک مرتبہ حبش کی طرف اور ایک مرتبہ مدینہ کی طرف، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ایک ایسی خصوصیت ملی کہ اس کائنات کے اندر کسی بھی انسان کو نہ ملی، وہ خصوصیت یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں یہ کہ بعد دیگرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے کہ بعد دیگرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ پوری تاریخ کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملتا ہے جس کی زوجیت میں کے بعد دیگرے کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں بیائی گئی ہوں۔ یہ فضیلت کس کو ملی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی وجہ سے ذو النورین کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی بات دیگرے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی، اور اسی طرح سے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس سے ہوئی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اسی طرح سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابہ اکرام میں سے ہیں جن کو ایک ہی مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، جنت کی بشارت سنائی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 146 احادیث روایت کی ہیں،
146 احادیث ان کے ذریعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی وہ صحابی ہیں کہ جب جو ہے مسلمانوں کو پانی کی قلت تھی، پینے کے لیے کوئی بندوبست نہ تھا، بیر روما کو خرید کر انہوں نے مسلمانوں کی لفت کیا تھا۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ مسجد نبی جب تنگ ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے اللہ کا بندہ جو مسجد نبی کی توسیع کے لیے زمین کا انتظام کرے، میں اس کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے مسجد نبی کی توسیع کے لیے زمین خریدی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے مستحق قرار پائے جو آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی مسجد نبی کی توسیع کے لیے زمین دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ان کی خلافت کے بعد فتنوں کا دور جو ہے شروع ہوتا ہے۔ 6 سال تک بہت امن و امان کی زندگی ہوتی ہے، چین و سکون کی زندگی ہوتی ہے، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوتی ہے۔ قریش کے لوگ ان سے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ اچھے اخلاق والے تھے، نرم دل تھے، لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا غضب نازل ہو عبداللہ بن سبا پر، جن لوگوں نے سازشوں کا بازار گرم کیا اور ان سازشوں کے ذریعہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے خلافت سے دستبردار کرنا چاہا، ان تمام کا سرغنہ عبداللہ بن سبا تھا۔ یہودیوں نسل تھا، یہ مکار آدمی تھا۔ اس نے شرافت کا لبادہ اوڑھ کر، شرافت کا کپڑا پہن کر جو ہے ہر طرح اس نے سازشوں کا بازار گرم کیا، اور کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ کر کے بہت سارے علاقوں کے اندر، کوفہ میں، بصرہ میں اور شام کے اندر سازشوں کا جال بچھا دیا۔ ہر طرف لوگوں کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدگمان کرنا چاہا، بدظن کرنا چاہا۔ بہت سارے اعتراضات جھوٹے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے اڑانے شروع کر دیے۔ پہلے اعتراض یہ کیا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ایسے خلیفہ ہیں جو اپنے قرابت داروں کو عہدے دیتے ہیں، اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو گورنر بناتے ہیں، اور امیر معاویہ کی بھی نام لیا، جبکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گورنر بنایا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا۔ اسی طرح سے ایک دوسرا اعتراض یہ پیش کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ ایسے خلیفہ ہیں جو اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو مال غنیمت سے بہت زیادہ عطا کرتے ہیں، مال غنیمت میں سے اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چراگاہ تھی، اس چراگاہ کے بارے میں بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا، حالانکہ یہ سارے الزامات بے بنیاد تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے جان بوجھ کر کے اقربا پروری کے لیے کسی کو کبھی عہدہ اور منصب نہیں دیا، اور اپنے قرابت داروں کو اگر دیا بھی تو اپنے قرابت داروں کو اپنے ذاتی ملکیت سے دیا، اپنے ذاتی مال سے دیا، بیت المال سے کبھی ان کو ظالمانہ طور سے پیسہ نہیں دیا۔ اسی طرح جو چراگاہ تھی وہ پہلے ہی حکومت کے تحت تھی، پہلے سے حکومت کے تحت چلی آ رہی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی اس کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں بنایا اور کبھی بھی عوام کو اس سے فائدہ اٹھانے سے منع نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جب معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، فتنے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو، تمام حکام کو، بڑے بڑے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا، کہا کیا کیا جائے، ایسے لوگ جھوٹی باتیں اڑا رہے ہیں، اس طرح سے الزامات میرے بارے میں لوگ لگا رہے ہیں، اس کا کیا حل پیش کیا جائے، کس طرح سے ان سے نمٹا جائے۔ بہت سارے صحابہ کرام نے اور بہت سارے گورنروں نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کے فتنے برپا کر رہے ہیں ان کو آپ پکڑیے اور ان کا مواخذہ کیجیے، ان کو سخت سزائیں دیجیے، ان سے انتقام لیجیے کہ یہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کے خلاف جو لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں وہ سزا کے مستحق ہیں، ان سے آپ سزا کا معاملہ کیجیے اور ان کو سزا دیجیے۔ لیکن اللہ رحم فرمائے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنے زیادہ رحم دل تھے، اتنے نرم دل تھے، انہوں نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں کسی پر سخت جو ہے کارروائی کروں، کسی کو سزا دوں، یہ میرے دل کی جو ہے بات نہیں ہو سکتی ہے، میں کبھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ سب کو جمع کر کے فیصلہ کرنا چاہا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں اور ان سازش رچنے والوں کے خلاف کوئی سخت قانون نہیں بنائے اور آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد کیا کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ اس کے بعد 3 کام کیے۔ پہلا کام یہ کیا کہ سعید بن عاص کی جگہ ابو موسیٰ اشعری کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ سعید ابن العاص کو کوفہ کے لوگ پسند نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ اچھے جو ہے گورنر نہیں ہیں، یہ اچھے حاکم نہیں ہیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ پہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بنا دیا؟ گورنر بنا دیا، اور سعید ابن العاص کو وہاں سے ہٹا دیا گورنری سے۔
اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کیا کہ صحابہ کرام کو بہت سارے صوبوں میں بھیجا، فلاں فلاں جگہ تم چلے جاؤ، فلاں جگہ تم چلے جاؤ، فلاں جگہ تم چلے جاؤ، اور جا کر کے معلوم کرو کہ میرے بارے میں کس طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، کون کون سی ان کی شکایات ہیں، ان کو لکھ کر کے لاؤ، ہم ساری شکایتوں کو دور کریں گے، اپنی غلطیوں کو دور کریں گے، ہمارے اندر جو خامی ہے، جو کمی ہے، سب کو دور کریں گے۔ اور تیسرا کام یہ کیا کہ ملک بھر میں اعلان کر دیا، پورے ملک میں اعلان کر دیا کہ جس کسی بھی رعایا کو، جس کسی بھی شخص کو عثمان سے کچھ اختلاف ہے تو حج کے موقع پر وہ آئے، حج کے موقع پر وہ آئے اور وہ مجھ سے ملاقات کرے، میں اس کی ہر شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو میں اس کے ظلم کے کرنے کی وجہ سے ظالموں سے بدلہ لوں گا، اس کا حق دلواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ تین بہت اہم کام کیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی، پارسائی اور دینداری کا پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کوشش کیا کہ کسی طرح سے فتنہ ختم ہو جائے، مجھے انتقام نہ لینا پڑے، کسی کو مارنا نہ پڑے، میرے ذریعہ کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا ان کو صبر دیا تھا، کتنا صبر دیا تھا، صبر کرتے رہے اور معاملات کو برداشت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ادھر کوفہ، بصرہ اور مصر کے سازشی لوگوں نے خفیہ طور پر طے کیا کہ ہزاروں لوگ اچانک مدینہ پہنچ کر تلوار کے زور سے عثمان سے خلافت چھین لیں گے۔ یعنی ادھر کوفہ، بصرہ اور مصر کے اندر جو سازش کرنے والے لوگ تھے، جو فتنہ پرور لوگ تھے، وہ لوگ آپس میں یہ مشورہ کر رہے تھے کہ کسی دن ہم لوگ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ پہنچ جائیں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے اور کہیں گے آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ اور انہوں نے کوشش بھی کی، وہ لوگ آئے بھی، مدینہ پہنچ بھی گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد ان ظالموں نے کیا کیا، مدینہ پہنچنے کے بعد چار بزرگ صحابہ اکرام کو، جس میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے ساتھ میں بھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ چار بڑے بڑے جو صحابہ تھے، ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ان چار صحابہ اکرام کو ورغلانے کی کوشش کی، لیکن اس میں ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہوئے۔ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے شوہر ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کس قدر پیار کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے۔ منانے کی کوشش کی، وہ لوگ نہیں مانے۔ جب وہ لوگ نہیں مانے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان ظالموں کو بہت سمجھایا، ان کو بتایا، کہا دیکھو یہ تمہاری جو ہے پلاننگ صحیح نہیں ہے، یہ خلیفۃ المسلمین کے بارے میں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تم پلاننگ کر رہے ہو کہ ان کو خلافت سے جو ہے الگ کر دو یا ان کی خلافت کے خلاف تم لوگ جو ہے کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو منایا، بہت زیادہ سمجھایا اور بتایا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے کی وجہ سے وہ لوگ پھر واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ غور کیجئے گا اس منظر پہ، واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر وہ لوگ واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے اور وہاں سے لوٹ گئے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ چند دنوں کے بعد اچانک ایک دن کا معاملہ ایسا ہوا کہ ایک دن مدینہ کی گلیاں گھوڑوں کے ٹاپوں سے گونج گئیں۔ اچانک ایک دن مدینہ کی گلیاں، ابھی یہ لوگ جو دشمنوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس کر دیا تھا، سمجھا بجھا کر کے کہ تم لوگ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، فتنے مت پھیلاؤ۔ اس کے چند دنوں کے بعد کیا ہوا کہ اچانک مدینہ کی گلیوں میں گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دینے لگی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی، جہاں دیکھو گھوڑ سوار دوڑ رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، اور گھوڑوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ انتقام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ وہ ظالم لوگ واپس لوٹ آئے اور انہوں نے انتقام انتقام کی صدا لگانا شروع کی۔ ان کو جب جو ہے گھیرا گیا اور ان سے پوچھا گیا یہ تم نے کیا کیا؟ ابھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم کو سمجھا کر کے واپس کر دیا تھا، تم لوگ واپس کیوں پلٹ آئے؟ تم کو تو جو ہے واپس اپنے ملک چلا جانا چاہیے، مصر واپس جانا چاہیے، کوفہ واپس جانا چاہیے، لیکن تم لوگ واپس کیوں چلے آئے؟ انہوں نے کہا ہم جا رہے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہم کو ایک گھوڑ سوار ملا، راستے میں ہم کو ایک گھوڑ سوار ملا جو مدینہ سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہم کو اس کے بارے میں شبہ ہوا، ہم کو اس کے بارے میں شک ہوا، تو ہم نے جو ہے اس کو روکا، ہم نے اس کو پکڑا اور اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس ایک خط ملا، جو خط
امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لکھا گیا تھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ مدینہ سے جو لوگ واپس جا رہے ہیں، مصر جا رہے ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، ان سب کو ختم کر دیا جائے. اس وجہ سے اب ہم لوگ واپس نہیں جا سکتے، ہم لوگ عثمان سے انتقام لیں گے. انہوں نے ایسا خط کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا. اس میں بناوٹی مہر بھی لگا دی گئی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بناوٹی مہر بھی لگا دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ اس کو مروان نے لکھوایا ہے. اس کے باوجود بھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا اور کہا اس طرح کا کوئی بھی خط ہم نے جو ہے نہیں لکھا ہے، تم لوگ واپس چلے جاؤ، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، یہ بناوٹی باتیں ہیں، یہ خط جعلی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور کہا نہیں، آپ خلافت کو چھوڑ دیجئے، ہم لوگ واپس جانے والے نہیں ہیں. تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ مقسمک قمیصا، اللہ رب العالمین تم کو ایک قمیص پہنائے گا. اے عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک قمیص پہنائے گا. فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ. اے عثمان دیکھنا، اس قمیص کو، تمہاری قمیص کو جو اللہ تم کو پہنائے گا، منافق لوگ تم سے اتروانا چاہیں گے. منافق لوگ اس قمیص کو تم سے اتروانا چاہیں گے، خبردار اس کو کبھی اتارنا نہیں. یہ نصیحت کس کی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نصیحت پر عمل پیرا ہوئے اور کہا میں کبھی بھی خلافت سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اپنی خلافت کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا، اپنی خلافت سے کبھی الگ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جن ظالموں نے اس کے جواب میں کیا کیا، پورے گھر کا محاصرہ کر لیا. ان دشمنوں نے چاروں طرف سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور ان ظالموں نے کھانا پانی سب بند کر دیا اور پورے جتنے بھی راستے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے تھے تمام راستوں میں پہرا بٹھا دیا اور کہا کہ کوئی بھی خبردار اس گھر میں کوئی چیز پہنچائے گا نہیں، نہ کھانے کی چیز کوئی پہنچا سکتا ہے، نہ پینے کی کوئی چیز پہنچا سکتا ہے، اور کسی بھی آدمی کو عثمان کی مدد کے لیے آنے نہ دیا جائے. اپنے تمام جو ہے دوستوں اور ہرکاروں کو ان ظالموں نے بٹھا کر رکھا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے ہر راستے اور ہر نکڑ پر، اور کہا تھا کہ کوئی بھی چیز ان کے گھر میں نہ جانے پائے اور نہ کوئی ان کے حمایتی ان کے گھر میں داخل ہونے پائے. اللہ اکبر. یہ محاصرہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، یہ محاصرہ 40 دن تک قائم رہا. اللہ اکبر. 40 دن تک یہ محاصرہ قائم رہا. انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر کر کے رکھا تھا. ایک دن ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کی کچھ چیزیں تیار کی اور سوچا کہ جا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، ظالموں نے گھر کو گھیر کر کے رکھا ہے. وہ گئی اور وہ دینا چاہتی تھی کہ جا کر کے عثمان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچا دے، لیکن ان ظالموں نے ام المومنین کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی اور ان کو داخل نہ ہونے دیا. اللہ اکبر. ان کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جانے نہ دیا. اسی طرح سے ایک مرتبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہت مشکل سے پانی کے 3 مشکیں جو ہے کوشش کر کے اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا. اسی طرح سے کچھ پڑوس کے لوگوں نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں پہنچائیں، لیکن چند ہی دنوں کے اندر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں. یہ کتنے بڑے ظلم کرنے والے لوگ تھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کسی جرم اور غلطی کے ان کے گھر کے اندر گھیر دیا، محصور کر دیا. اور وہ وقفہ جو ہے 40 دن کا وقفہ تھا. ایک دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی چھت پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے ان ظالموں کے سامنے تقریر کی اور کہا تم لوگ کیا میرے بارے میں کہتے ہو، کس طرح کے الزامات عائد کرتے ہو، کہ تم لوگ کتنے بڑے ظالم ہو کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو. وہ مسجد نبی جس کی توسیع کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، میں نے اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اس مسجد نبی کی توسیع کے لیے میں نے زمین خرید کر کے وقف کر دی، اور آج تم ظالم ہو مجھے اس مسجد نبی میں جانے سے روکتے ہو. کئی دن ہو گئے میں مسجد نبی میں نماز نہ پڑھ سکا. او ظالموں سن لو، وہ مسلمان پانی کے لیے ترس رہے تھے، میں نے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. آج تم ظالم لوگ اس
कुएं से मुझे पानी नहीं पीने देते हो, उस कुएं से पानी पीने का मुझे हकदार तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोगों ने कितना जुल्म किया। इस तरह से उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके सामने एक दिन तकरीर की और तमाम जो है लोगों को समझाया और कहा तुम लोग अपने जुल्म से बाज आ जाओ। लेकिन वो सख्त दिल थे, सख्त मिजाज थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों में सख्ती पैदा करती थी, जुल्म करना उनका शेवा था। इसलिए शायर कहता है बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, बिगड़ती है जिस वक्त जालिम की नीयत, नहीं काम आती दलील और हुज्जत। जब जालिम जुल्म करने पर आमादा हो जाए, किसी को मारने पर आमादा हो जाए, आप 100 मरतबा भी सफाई पेश करो, वो जालिम आपकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। एक दिन और तकरीर की, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बेचैन हो गए, बेकरार हो गए, उन्होंने समझ लिया कि हमको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हमारी जान के दर पे हो चुके हैं। तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन और तकरीर किया और कहा जालिमो मेरे सवालों का जवाब दो, तुम लोग हमको मारने के लिए आए हो, मुझको कत्ल करने के लिए आए हो, भला बताओ मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो, किस जुर्म में तुम हमको मारना चाहते हो। इस्लाम के अंदर 3 सूरतों के अलावा किसी भी सूरत में किसी की जान लेना जायज नहीं है। नंबर एक, अगर कोई शख्स इस्लाम लाकर मुर्तद हो जाता है तो उसको मारना जायज है। याद कीजिए हदीस। 1 नंबर ये कि अगर कोई इस्लाम ला करके मुर्तद हो जाए तो उसको मारना जायज है। नंबर 2, अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया है तो किसास में उसको कत्ल किया जाएगा। नंबर 3, अगर कोई शादीशुदा होकर जिना करता है तो उसको रज्म कर दिया जाएगा। हमारे अंदर कोई खामी नहीं है, ना मैंने किसी को मारा, ना मैंने कभी बदकारी की, और ना ही मैं इस्लाम से मुर्तद हुआ हूं, मेरे अंदर कोई खामी नहीं है। जालिम लोग खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब न दिया और अपने जुल्म का सिलसिला जो है बाकी रखा। एक दिन अचानक सारे के सारे जालिम लोगों ने कोशिश की और धावा बोल दिया। जो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का जो बड़ा दरवाजा था, उस दरवाजे पर अटैक किया, हमला किया। लेकिन वहां पे कुछ सहाबे किराम मौजूद थे, उसमें कुछ के नाम इस तरह से हैं। घर के बड़े दरवाजे पर हसन इब्न अली, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और मोहम्मद बिन तलहा और इसके अलावा और बहुत सारे सहाबे किराम ने मुकाबला किया, लेकिन घर के सदर दरवाजे से उन्होंने दाखिल नहीं होने दिया। अपनी जान को पेश कर दिया साहबे किराम ने, जख्म खा लिया, लेकिन जालिमों को घर में दाखिल नहीं होने दिया। सदर दरवाजे से जब वो दाखिल ना हो सके तो उन जालिमों ने पड़ोस के एक मकान का सहारा लिया, एक मकान का सहारा लेकर उस पर चढ़े और उसके बाद दीवार फांक करके और अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल हो गए तो कौन ऐसी बीवी है जो अपने शौहर को मार खाते देखे और वो सब्र कर ले जाए। आपकी बीवी नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बचाने के लिए आई कि मेरे शौहर को लोग मारने जा रहे हैं, नेज़ों के जरिया और तलवारों के जरिया वार करने जा रहे हैं, वो बचाने के लिए आई। जालिमों ने मारकर उनकी उंगलियों को काट दिया, नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उंगलियों को शहीद कर दिया। और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजे थे, रोजे की हालत में थे, कुरान करीम सामने रखकर अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे। और उन्होंने बहुत सारे सहाबे किराम के मशवरे के बाद भी सहाबे किराम ने कहा, और खास तौर से वो जो सहाबी थे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो चाहते थे कि हम बड़ी फौज भेज करके और इन जालिमों का सफाया कर दें। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल के शहर को, मदीना को खून आलूद नहीं होने देना चाहता, मदीना में खूरीजी नहीं करवाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी जात की वजह से किसी सहाबी को कोई जख्म हो जाए, किसी सहाबी को शहीद कर दिया जाए, किसी मुसलमान को तकलीफ हो। उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मदीना में खूरीजी नहीं होने दी। हजारों और लाखों लोगों को जुल्म से बचा लिया, लेकिन जुल्म सह करके चले गए। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उन जालिमों ने नेज़ों से और इसी से तलवारों से, लोहे की सलाखों से हमला कर दिया। वो कुरान मजीद सामने रखकर कुरान की आयत पढ़ रहे थे, फसयक्फीकुहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, अल्लाह इन जालिमों के लिए काफी होगा, अल्लाह सुनने और जानने वाला है। इस तरह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी बेदर्दी के साथ जो है शहीद कर दिया गया। मेरे भाइयों गौर करो, ये सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिंदगी के आखिरी लम्हात की चंद जो है बातें थी, मैंने मुख्तसर अंदाज में आपके सामने रखी हैं। आज लोग तरह तरह के शोहदा का जिक्र करते हैं, लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का तज़किरा नहीं करते। इस वजह से कि अभी आपने सुना कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने मोहब्बत करने वाले थे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरवाजे पर खड़े होकर के
کے ان کی حفاظت کر رہے تھے. یہ شیعہ حضرات اگر یہ واقعہ بیان کریں گے تو خود پھنس جائیں گے اور کہیں گے ہم کس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نعوذ باللہ عثمان نے چھین لیا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق انہوں نے دبا لیا. یہ واقعہ اگر بیان کریں گے تو خود ان کے سامنے سوالات کھڑے ہوتے چلے جائیں گے. اس لیے شہادت حسین کا لوگ تذکرہ کرتے ہیں لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا لوگ تذکرہ نہیں کرتے. اگر اس شہادت کے واقعات کو کھلے طور سے بیان کیا جائے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. یہ شیعہ سنی کے جو جھگڑے ہیں نا بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے سب سے بڑا سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے, صبر سے بڑی کوئی قوت نہیں ہے. جتنا آدمی صبر کرتا ہے اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہونا چاہیے. ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ ہو, میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ آپ کے خلاف اگر کوئی سازش رچتا ہے, کوئی آپ کے خلاف بے بنیاد باتیں کرتا ہے تو آپ صفائی پیش کر دیں, آپ اس کی باتوں کا جواب دیں, خاموش نہ رہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام باتوں کا صحیح طور سے جواب دے دیا, ایک اعتراض کا جواب دیا. جواب دے کر کے اور اپنا خلاصہ پیش کر دینا چاہیے کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے, میرا کوئی جرم نہیں ہے, میرے بارے میں جو الزامات تم لوگ عائد کرتے ہو وہ الزامات بے بنیاد ہیں. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہمارے لیے عبرت ہے, نمونہ ہے. اس میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں اور خاص طور سے ہمارے ان بھائیوں کے لیے جو کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے, ان کے لیے بھی سبق ہے کہ اتنے سارے ظلم و زیادتیوں کے باوجود بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روئے زمین پر خون خرابے کو پسند نہ کیا, فتنہ اور فساد کو پسند نہ کیا, اپنی جان کو قربان کر دیا. اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش برسائے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اے اللہ ان کی نیکیوں کو, ان کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, سیاہکار ہیں, ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے, ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جس طرح سے عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدردی کا اور بھائی چارے کا جو ہے مظاہرہ کیا, اے اللہ اسی طرح ہم کو بھی اپنے بھائیوں کے ظلم و زیادتی کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. اگر ہم بھی اسی طرح صابر و شاکر بن جائیں تو انشاءاللہ ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. آج ہماری کتنی تعداد ہے, ہماری کتنی مسجدیں ہیں, ہماری کتنی جماعتیں ہیں, ہمارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, لیکن اسی وجہ سے کہ ہماری انانیت جب بھڑکتی ہے تو ہم دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہماری انانیت جب ہمارے اندر جوش مارتی ہے تو اپنے بھائی کو بھی ہم مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی خوبی اور خصلت ہے کہ آدمی اپنے بھائیوں کی پریشانیوں کو, ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرے اور دشمنوں کو بھی معاف کر دے. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت. ہمارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام اچھے اعمال کو قبول فرما, ہماری تمام نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے. دنیا کے اندر مسلمانوں کا اور اسلام کا بول بالا کر دے اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف الرحیم.